अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टुडे विद हफ़ीज़ खां के नाजरीन को खुश आमदेद। इस्लामाबाद की ये खुशगवार दोपहर और हम हाज़िर हैं आज के इस प्रोग्राम के साथ जिसमें हमारा सेगमेंट होता है कानून जानिए, जिसके तहत हम पहले भी कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और जिसकी पजीराई हुई है। और इस पर मुख्तलिफ़ नाजरीन ने हमसे कानूनी मशवरों के सिलसिले में ईमेल और व्हाट्सएप और बाकी ज़रियों के ज़रिए रब्ता किया है। चुनांचे हम आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में फ़र्दन कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब दे सकें। इस सिलसिले में हमारी एक नाज़रा मंडी बहाउद्दीन से है जिन्होंने हमसे मशवरा मांगा है। इनका नाम हम राजदारी की खातिर सीगाए राज भी रखते हैं। उनका सवाल हम यहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद हफ़ीज़ खान साहब से पूछते हैं कि वो अपने 40 साला कानूनी तजर्बे की रोशनी में क्या इस सिलसिले में मशवरा देते हैं। हफ़ीज़ साहब, ख़ातून का ये कहना है कि वो पिछले अरसा 15 साल से एक वेडलॉक में है, शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं। जब इनकी शादी हुई तो उस वक्त इनका हक महर तकरीबन 15 लाख रुपए था। कुछ अर्से बाद इनकी शादी सफ़र करना शुरू हो गई। ख़ातून के बयान के मुताबिक उनके शौहर जो हैं वो उन्हें नाहक तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और इसके अलावा और भी ज़हनी तौर पर अज़ियत देते हैं, जिसकी वजह से वो इस शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती और इससे निकलना चाहती हैं। लेकिन जब भी वो तलाक़ का मुतालबा करती हैं, उनके शौहर उनसे कहते हैं कि अगर तलाक़ चाहिए तो फिर हक महर छोड़ना पड़ेगा, खुला लेनी होगी। तो खान साहब ये बताइए, क्या ख़ातून जब भी इस तरह की सूरत हाल में हो और शादी से निकलना चाहे तो आम तासुर यही है कि खुला की सूरत में ख़ातून को हक महर छोड़ना पड़ता है, क्या ऐसा ही है? इसमें रियाज साहब, मेरे ख्याल में ये जो खुला का लफ्ज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। मैंने पहले भी एक व्लॉग में ये बताया था कि हमारे यहाँ कानून में भी और शरई तौर पर भी तलाक़ हासिल करने के या तलाक़ होने के जो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है 4 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो मर्द है वो ख़ुद ही अपनी बीवी को तलाक़ प्रोनाउंस कर दे, तलाक़ दे दे। दूसरा ये है कि अगर निकाह के वक्त खामद ने तलाक़ का जो हक़ है बीवी को दे दिया है, उसे कहते हैं तफ़वीज़ुल तलाक़, हक़ के तफ़वीज़ुल तलाक़, अगर वो दे दिया है तो बीवी अपना ये हक़ इस्तेमाल करते हुए निकाह को फस्ख़ कर सकती है। लेकिन अगर उस सूरत में उसका शौहर नहीं मानता तो फिर वो कोर्ट से रजू करती है कि मैंने इस निकाह को फस्ख़ कर दिया है अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए, जो मेरे निकाह नामे में लिखा हुआ है, तो मुझे इसके बारे में डिग्री दी जाए। तो फिर अदालत उसमें एविडेंस लेकर वो डिग्री जैसा भी हो मुनासिब सादर करती है। तीसरा तरीका ये है कि अगर शौहर तलाक़ ना दे रहा हो और अपनी बीवी को ज़ालमाना सलूक का निशाना बनाता हो, उसको ख़र्चा ना देता हो या उसके साथ वो कुछ ऐसा सलूक करे जो गैर इंसानी हो, वजीफ़ा ज़ौजियत अदा ना करे या वो वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने के काबिल ना हो, तो उस सूरत में भी ये जो ज़ालमाना बर्ताव है इसको बुनियाद बनाकर बीवी अदालत में जाएगी और दावा तनसीख़ निकाह करेगी, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो उस पर अदालत जब ये इस नतीजे पर पहुंचती है जो खावंद है वो वाकई ज़ालमाना सलूक कर रहा है, उसमें एक ये भी है कि अगर खावंद कई सालों से वो रोपोश है, उसका कुछ पता नहीं है, तो फिर भी वो एक मुकर्रर मुद्दत है 5 साल की गुजरने के बाद वो कोर्ट से रजू कर सकती है कि मुझे तलाक़ चाहिए, मेरा खावंद है नहीं, मुझे ख़र्चा नहीं देता अगर है, या ज़ालमाना सलूक करता है। खुला जो है वो आखिरी सूरत है। खुला में ये होता है कि दोनों मियाँ बीवी बाहमी रज़ामंदी से तलाक़ देते हैं, जहाँ बीवी के पास तलाक़ के लिए कोई ग्राउंड और ना हो। तो अगर वो बाहमी तौर पर ये चाहते हैं कि उनको एक दूसरे की शक्ल से नफ़रत है या वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो बीवी कहती है कि तुम मुझे तलाक़ दो, शौहर कहता है कि तुम हक़ महर छोड़ दो,
اس کے عوض تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ ہے چوتھی صورت. ایسی صورت میں کہ جو آپ نے یہ بتائی کہ جو بیوی ہیں منڈی بہودین سے، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، اور 15 سال بہت بڑا عرصہ ہے. اگر ان کی فرض کریں کہ شادی 20 سال کی عمر میں بھی ہوئی ہے تو اب وہ 35 سال کی عمر میں ہوگی، اور وہ دوسرا اگر اپنا گھر بسانا چاہیں یا اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو ان کے لیے حالات مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ جب خاوند اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، وہ کہے کہ جی میں نے طلاق کسی صورت نہیں دینی، تو ان کے پاس تو خلا کے علاوہ بھی بہت ساری گراؤنڈز ہیں. ان کے پاس یہ بھی ہے کہ ان سے ظالمانہ سلوک کرتا ہے، ان کے پاس یہ بھی گراؤنڈ ہے کہ وہ انہیں خرچہ نہیں دیتا، اور یہ بھی اس میں جو ان کا ای میل ہمارے پاس آیا تھا بتایا گیا تھا کہ وہ کم از کم ان کو 6-7 سال ہو گئے کہ وہ علیحدگی میں اپنے پیرنٹس کے پاس رہ رہی ہیں، اور جب بھی وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں تو انہیں طلاق کے وہ کہتے ہیں جی آپ حق مہر چھوڑیں کہ اچھی خاصی رقم ہے 15 لاکھ روپے. تو لیکن وہ جو اس نے 7-8 سال اس بندے کے ساتھ گزارے، اور گزارنے کے بعد وہ طلاق بھی لے لیں اور اپنی حق مہر بھی واپس کرتے تو یہ کوئی انصاف نہیں ہوتا. تو عدالت کے پاس اگر وہ اس کا ظالمانہ سلوک، ان کا علیحدہ رہنا، اس کی مار پیٹ، اس کا مینٹل ٹارچر یا اور بھی جو اس قسم کے معاملات ہیں جو ظالمانہ سلوک کے برتاؤ میں آتے ہیں، وہ ثابت کر دیتی ہیں کورٹ میں، تو ان کو خلا کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جو سوٹ ہے ڈیسولوشن آف میرج، وہ ظالمانہ سلوک کی بنیاد پر بھی ڈگری ہو سکتا ہے اور ان کے درمیان میں طلاق ہو سکتی ہے. یہ جو خلا والا معاملہ ہے یہ بڑا آسان سا بنا لیا گیا ہے. ہمارے وہ دوست جو قانونی طور پر وکالت کرتے ہیں وہ بھی اسے آسان سمجھتے ہیں کہ جب بھی کیس دائر ہوا دوسری پارٹی کو بلایا جی آپ خلا چاہتی ہیں تو آپ حق مہر چھوڑ دیں. تو بعض اوقات وہ بیویوں کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا جو طلاق لے رہی ہیں یا جو چھٹکارا چاہتی ہیں کہ وہ اپنا حق مہر چھوڑ دیں، تو یہ انہیں حق مہر چھوڑے بغیر یہ انہیں دعویٰ کرنا ہوگا تنسیخ نکاح کا، اور اس کے ساتھ حق مہر واپسی کا بھی، جو کہ حق مہر شادی کے وقت نکاح کے وقت دیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں دیا گیا. تو یہ ایک ایسا قرضہ ہوتا ہے اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو اس کے جو دیگر وارثان ہیں ان سے بھی ریکور کیا جا سکتا ہے. تو انہیں یہ 2 دعوے کرنے ہوں گے، اور اب یہ صورت انہیں کر دی گئی ہے کہ یہ ایک ہی دعوے میں یہ دونوں داد رسیاں دونوں ریلیف مانگ سکتی ہیں، تنسیخ نکاح کی بھی اور حق مہر دلا پانے کی بھی. تو انہیں خلا کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں. خلا ایک آخری آپشن ہوتی ہے کہ جس میں بیوی کے پاس کوئی گراؤنڈ نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو طلاق کی، تو پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے خلا پہ طلاق دی جائے. اچھا، اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ چونکہ عدالتوں میں مقدمات بھی بھرمار ہوتی ہے، ہمارے ہاں خواتین عام طور پہ ان کو دشواری پیش آتی ہے، ذہنی طور پہ ایسی جگہوں پہ جانے سے مشکل پیش آتی ہے، اور ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مقدمہ بہت طول کھینچ جائے گا. تو ایسی صورت میں عدالت کے علاوہ اور کوئی آپریٹرس ہیں جس جہاں تک وہ اپروچ کرے اور اس کا یہ کام جو ہے یا عدالت ضرور جانا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو شادی میں بڑے شریک ہوئے ہیں، خاندان شریک ہوئے ہیں، تو خاندان کے بڑے مل بیٹھتے تھے، بزرگ مل بیٹھتے تھے، پنچایتیں ہوتی تھیں، وہاں پر دونوں فریق اپنی اپنی گریونسز شو کرتے تھے. تو اس کے بعد وہ پنچایت ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ یہ شادی رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے اور جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہ شادی ہوتی ہے نا چڑ چڑ کی ماری ہوئی، جس میں روز اول سے ہی یہ شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں فریق اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ شادی نبھنے والی نہیں ہے، تو اپنی عمر برباد کرنے کی بجائے، زندگی برباد کرنے کی بجائے اور پاگل ہو کر مرنے کی بجائے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اور یہ شرعی طور پر بھی ہے جو کہ آپ سیپریشن کریں، آپ ڈیورس تنسیخ نکاح لیں اور علیحدہ زندگی گزاریں، اور نکاح ثانی کرنا ہو تو وہ کیجئے دونوں فریق. تو یہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کے امن کے لیے. جو ایسے ناپسندیدہ رشتے سے جو اولاد جنم لیتی ہے وہ بھی ذہنی طور پر بانجھ ہو جاتی ہے اور ذہنی طور پر وہ مریض بن کے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کیسے تھے، ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ جو بچے اس ناپسندیدہ رشتے کی اولاد ہوتے ہیں تو بعد میں وہ ذہنی مریض ہو کر معاشرے کے لیے بربادی کا سبب بنتے ہیں. ناظرین، امید ہے ہماری جو ویور ہیں ان کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا، اور اس سلسلے میں مزید اگر کوئی ان کی کیوری ہے
تو وہ دوبارہ ہمیں بھیج سکتی ہیں. ہم آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں ضرور اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں میں یہاں یہ ریاست عرض کروں گا کہ ہمارے سے چینل کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کو سکرین پہ ہمارے چینل کی آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے تو اس آئی ڈی پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فیس بک پیج ہے ٹوڈے ود حفیظ خان, اس پر بھی آپ ہمیں ان باکس میں آپ اپنا میسج یا کوئی مسئلہ ہو جس پہ آپ نے ہم سے کوئی قانونی مشورہ لینا ہو یا قانون جاننا ہو اس موضوع پر, تو انشاءاللہ تعالی جو بہتر سے بہتر رہنمائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی کریں گے. ناظرین, آج کی ویڈیو میں ہم ایک ہی سوال کا کور کر سکے ہیں. آئندہ کے سیگمنٹ جو ہوں گے اس میں ہم مزید سوالات کور کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. ہم پھر حاضر ہوں. بہت شکریہ.